اس وقت ایک نوجوان خطیب، ایک بے باک خطیب، ایک خوش الحان خطیب الحمدللہ، جن کی خطابت کا شہرہ صرف چمپارن میں نہیں اطراف و اکناف میں بھی ہے، علمی طبقے نے جن کو قبول کیا ہے اور جن کی تقریر کو مانا ہے، جن کی تقریر دلیلوں سے ہوتی ہے، ایران توران کی باتیں جن کی تقریر میں نہیں ہوتی ہے، ایک ایسے خطیب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے نصوص کے ساتھ انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ تک اپنی بات مختصر وقت میں مدلل باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اس وقت اس نوجوان اور اس عظیم خطیب، اس عظیم اسپیکر کا استقبال کرتے ہیں۔ ان مصروں کے ساتھ کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ڈائز پر تشریف فرما ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے محظور۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ کے اس عظیم جلسے میں کچھ دیر بات کرنے کی شرف اور سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ کچھ دیر ہم آپ سے آپ کے سماج کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں اس پر کچھ خطاب کریں گے۔ آپ کے جلسے کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، اسی موضوع پر کچھ دیر باتیں ہوں گی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کا کوئی بھی حکم ان تک پہنچ رہا ہے تو اس میں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور مزید غفلت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جو موت کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی تیاری کرنے ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کی تیاری کریں، مگر اکثر لوگ اس سلسلے میں ابھی غافل ہیں۔ اس بات کو ہم سب اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ایک دن موت آنی ہے۔ یہ زندگی کی جتنی بھی چکا چوند ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم سب کے سب خاک میں مل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سب دفن کر دیے جائیں گے۔ موت کے تعلق سے آگاہی زیادہ نہیں ہو پاتی ہے۔ موت کے بارے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ موت کی جو سختی ہوتی ہے، اس پر ذرا غور سے سنیے گا آپ، کہ انسان کی جب موت قریب آتی ہے اور وہ جانکنی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، اور جانکنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے جسم میں اس کے پاؤں کے ناخن سے داخل ہوتے ہیں اور اس کی روح کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے ادھر ادھر، وہ بچنا چاہتی ہے، لیکن فرشتوں کے مضبوط پنجے اس روح کو پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو پوری پھرتی کے ساتھ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ جب وہ روح نکلتے نکلتے آ کر حلق میں پہنچ جاتی ہے تو حلق میں آنے کے بعد غرغرے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت موت اور زندگی کے بیچ مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث اور تابعی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ موت جب آتی ہے اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس مثال سے لگائیے کہ جیسے آپ چولہا جلا دیں
اور چولہا جلانے کے بعد کسی پرندے کو پکڑ کر لا کر اس چولہے میں ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں، وہ پرندہ جو بھاگے گا اور ادھر ادھر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے بھاگنے کی اور چھٹپٹانے کی، وہ جو صورتحال ہوتی ہے، موت کے وقت انسانوں کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہے انسان، لیکن فرشتوں کا زور ہوتا ہے، فرشتے پکڑ لیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ بہرحال یہ دن تو آنا ہے، ہم سبوں کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس موت کو ہم یاد کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، اے لوگو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی اور توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ کبھی کبھی آپ قبرستان جایا کیجئے اور دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سماج کے جو آپ کے بیچ میں رہتے تھے، کتنے قریب ترین لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ آپ کے باپ، وہ آپ کی ماں، وہ آپ کے بھائی، وہ آپ کے بہن، وہ سب قبر میں جا چکے ہیں۔ ایک دن ہم بھی وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے، ہمیں بھی وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ ہم اس موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں زیادہ ہمارے طرف سے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، سماج غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز آپ دیکھ لیں، اس سلسلے میں مسلمانوں کی توجہ بالکل کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مسجدیں آباد نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں، ہر چیز میں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو قبر کے جو اس گڈھے میں آپ کو ڈال دیا جائے گا تو یاد رکھیے اس وقت اگر ہمارے اور آپ کے معاملات طے نہیں ہو پائیں گے، اس سے پہلے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو، جانکنی کے عالم میں نہ ہو، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کرے تو قبول ہو جائے گا۔ جب آپ کی روح نکل جائے گی اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ ہمارے معاملات طے کر لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ موت سے پہلے اس کی تیاری کیجئے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے مالک کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس اگر صاف معاملات کے ساتھ نہیں جائیں گے تو اس کی سزا یقیناً ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے اس کی تیاری کیجئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جنازوں میں آج اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر فلاں صاحب کے ساتھ کسی کا معاملہ ہو تو معاف کر دیجئے، اگر کسی کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے مل کر طے کر لیجئے۔ ایسا واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کیوں آتی ہیں ہمارے سماج میں بار بار؟ انسان اپنی زندگی میں جب تک اس کو ہوش رہا، جب تک وہ سوچنے اور سمجھنے کا قابل رہا، اس وقت تک اس کی توجہ نہیں رہی، جب مر گیا تو اس کے گھر والے کھڑے ہو کر معافی مانگتے ہیں۔ آپ اپنے کو قبر میں جانے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لیجئے، اپنے معاملات کو طے کر لیجئے۔ اگر قبر میں اتار دیا گیا تو اس وقت تک آپ قبر سے باہر نکل کر نہیں آ سکتے ہیں، آپ قبر سے باہر نکل کر کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں، کسی سے معاملات آپ طے نہیں کرا سکتے ہیں کہ میرا معاملہ کلیئر کر دو۔ آپ یہ اندازہ رکھتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ میرے بچے میرے لیے دعا کر دیں گے، میرے گاؤں والے میرے لیے دعا کر دیں گے۔ کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ایک دن، 2 دن اور 4-5 دنوں تک لوگ روتے ہیں، پھر اس کے بعد سب اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین دبا لی، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، وہ سارے معاملات اس کے سر پر پڑ جاتے ہیں۔ وہ انسان قبر سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ چیخ کر چلا کر کس کو بلا سکتا ہے؟ وہ بالکل کسی کو نہیں بلا سکتا۔ اور لوگ، بیٹا بیٹی اور گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ کوئی زمین کے چکر میں پھنس جاتا ہے، کوئی گھر لینے کے چکر میں، کوئی مال و دولت کے چکر میں، ادھر ادھر سارے لوگ لگ جاتے ہیں۔ مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری پہلے کیجئے۔ اگر آپ کے معاملات طے نہیں ہو پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش کیسے ہو پائے گی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، بعض لوگ خانہ کعبہ تک پہنچ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیدل چل کر کوئی خانہ کعبہ کو پہنچ جائے اور خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ لے اور حجر اسود کو چھو دے یا خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ لے، لیکن اس کے کپڑے حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کے جسم کا خون حرام ہو،
تو وہ کچھ بھی کہہ لے اللہ تعالیٰ بالکل اس کی دعاؤں کو نہیں سنے گا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ایسے لوگوں کی دعاؤں بالکل نہیں سنی جائے گی. اس لیے حقوق کے معاملے میں آپ بالکل مستعد رہیے, ٹائٹ رہیے کہ کسی قسم کے معاملات میں آپ کمزور نہ پڑنے پائیں قبل اس کے کہ موت آپ کو آ جائے. اس لیے اس کی تیاری کر لیجئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں زمین کے معاملات میں, ہمارے سماج کی بیماری ہے, بڑے بڑے لوگ اچھے خاصے لوگ ہیں, زمین کی ایک ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے. گھر بنائیں گے تو ایک بالش زمین, ایک بھتا زمین کسی کی دبا لیں گے, ایک اینٹ رکھ رہے ہیں تو دوسرے کی زمین میں اتنی ڈال دیں گے. شاید یہ ہابی بن گئی ہے, یہ عادت بن گئی ہے کہ گھر بنائیں گے تو کسی کی زمین ہم دبا لیں گے. اگر کھیت میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر اگر آپ اپنے کھیت میں مٹی کاٹتے ہیں اور اس کی جو تیاری کرتے ہیں, آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کسی کے آر کاٹ کر کسی کی زمین میں آپ گھس جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں اور اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سرق منار الارض, اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کے نشان کو چرا لیتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے سماج کے اندر ایسے ہیں جو کسی کی زمین کی ناپی ہو جاتی ہے, پیمائش ہو جاتی ہے, اور زمین کے لیے جو وہاں پر کھمبا لگا دیا جاتا ہے, کوئی چیز وہاں پر گاڑ دی جاتی ہے, لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں, دوسری جگہ لگا دیتے ہیں اور اپنا حصہ جتلانے لگتے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی زمین کو ظلم کے ساتھ دبا لے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمین کے نیچے دھسا دے گا. آپ تصور کیجئے, اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک آدمی کو زمین کھود کر اگر اس کے سر کے برابر ڈال دیا جائے, کون برداشت کر پائے گا؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے. 7 زمین اللہ تعالیٰ نیچے دھسا دے گا. یہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے. یہ ظلم ہمارے سماج کے ہر فرد میں گھستا چلا جا رہا ہے. ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے. جس کو جہاں یہ موقع مل رہا ہے اس کام میں وہ لگ جا رہا ہے. چوری کر لینا, زمین کو دبا لینا, عورتوں پر ظلم کر دینا اور کمزوروں پر ظلم کرنا, یہ ہمارے سماج میں یہ چیزیں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. اس چیز سے اپنے سماج کو روکیے, آپ کا سماج کمزور ہوتا چلا جائے گا. اگر سماج میں ایک آدمی ہے ظلم کر رہا ہے, اگر اس کی عادت بن گئی ہے کہ کمزوروں کو ستا رہا ہے, تو سماج کے اچھے لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس ظالم کو روکنا چاہیے, ورنہ آپ کا سماج کمزور ہوتا چلا جائے گا. آپ کے لوگ کمزور ہو جائیں گے, آپ ٹوٹ کر رہ جائیں گے. اس لیے ان چیزوں پر توجہ دیجیے. ایک اور چیز ہے جس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے, اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے. اور اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر خرابی ہے جس کی اصلاح کی کوشش آپ کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خرابیاں آپ کو بتائی جائے, اس لیے خرابیاں آپ کو بتائی جائیں گی. ان خرابیوں کو درست کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ تصور کیجئے آپ کے سماج میں عورتوں کا کیا حق ہے. سماج میں عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے. لوگ ایک دوسروں کے ساتھ ایسے زبردست ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة, میں قیامت کے دن اس انسان کو تکلیف میں ڈال دوں گا, اس کا جینا دوہر کر دوں گا جو عورتوں اور یتیم کا حق مار لے. عورتوں کا حق مت ماریے. عورتوں کا حق ماریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن عورتوں کے وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب آپ کی پیشی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ ظلم بالکل مت کیجیے گا. عورتوں کا جو حق ہے وہ حق آپ دیجئے, اس کو چھپا کر مت رکھ لیجئے. ایک بات بہت نارمل سی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بہت آڈ لگے, الگ سی بات لگے, لیکن آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ ہماری سماج کی برائی ہے, ہماری سماج کی بیماری ہے. لوگ شادی کے وقت مہردین باندھ لیتے ہیں, اور مہردین جب رقم باندھ لیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع کو دکھانے کے لیے کوئی 50,000 کہہ دیتا ہے, کوئی 70,000 کہہ دیتا ہے, یا جتنا بھی مہردین باندھتے ہیں اس کے بعد عورتوں سے معافی کرا لیتے ہیں, معاف کرا لیتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے میرے پاس نہیں ہے. آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جب آپ مہردین باندھ لیتے ہیں اور آپ قبول کر لیتے ہیں کہ اتنے مہردین کے عوض میں نکاح قبول کرتا ہوں, تو آپ پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. یہ عورتوں کا حق ہے. یہ حق اگر آپ ماریں گے تو اللہ پوچھے گا. آپ اپنی بیوی سے اگر معاف کرائیں گے تو یہ معافی تو ظلم میں, وہ عورت پریشر میں آ کر اپنی شوہر سے ہمدردی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے ہاں میں معاف کر رہا ہوں, لیکن وہ معافی نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ اس سلسلے میں کوتاہی مت کیجئے. جو حق جس کا ہے اس کو واپس کر دیجئے, ورنہ اللہ کے یہاں آپ سے پوچھ ہوگی اور آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے.
اس لیے ان چیزوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کی جو وراثت میں حق ملتا ہے، بہنوں کو جو حق ملے، بیویوں کو جو حق ملے، بیٹیوں کو جو حق ملے، وہ سارے حقوق آپ عورتوں کو دیجئے۔ عورتوں پر آپ ایسے کر لیں کہ ظلم کر لیں اور ان کو دبا دیں کہ کیا ضرورت ہے بہن کو۔ آپ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہن کو کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ابا کے پاس جو 20 کٹھا زمین تھی اور اس کے بعد بہن کی شادی ہو گئی، وہ گھر چلی گئی، شادی میں ہم لوگوں نے خوب خرچ کر دیا، اب کیا ضرورت ہے بہن کو دینے کے لیے۔ آپ اپنی بہن سے کبھی 50,000 قرضہ مانگیے اور قرضہ مانگیے گا 5 مہینے تک کے لیے کہ 5 مہینے میں بہن میں یہ قرض آپ کو واپس کر دوں گا۔ 5 مہینے کا وقت پورا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہن آپ کو فون کر دیتی ہے کہ بھائی جو میرا پیسہ آپ نے لیا ہے وہ واپس کر دیجئے، اب میری ضرورت آ گئی ہے۔ آپ ایک بہن کے 5 کٹھا زمین اپنے پاس رکھتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں اور بہن خاموش رہتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہن نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ بالکل معاف نہیں کیا ہے، وہ انتظار کر رہی ہے اس دن کا جس دن اس کو زبان ملے گی، جس دن اس کو طاقت ملے گی، جس دن اس کے سامنے اس کا رب کھڑا ہوگا، پھر وہ اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کرے گی۔ ان چیزوں سے ڈریے اور عورتوں کے معاملے میں آپ کسی قسم کا ظلم مت کیجیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارا سماج بڑا کمزور ہے، لوگ وراثت کے مال تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ بڑا بھائی اگر گھر میں ہے تو وہ زمین دبا کر بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے بھائیوں کا حق کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پر میں نے خرچ کر دیا، بہنوں پر خرچ کر دیا، اب یہ ساری ملکیت ہماری ہو گئی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائیوں کا بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ کمزوروں اور یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں اور اس کو دبا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں کو بھی محروم مت کیجیے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کا فوری حق ہے کہ وہ جو وراثت مل رہی ہے وہ وراثت سارے بھائیوں میں، سارے بہنوں میں فوراً تقسیم کر دیجیے۔ یہ ایسا کیا جاتا ہے عام طور سے کہ ٹال مٹول ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 مہینے رک جائیں، 1 سال 2 سال رک جائیں، لوگ اس رکنے میں رک جاتے ہیں۔ جب یہ رکنا ہو جاتا ہے تو اس میں اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ معاملات جو بھی ہو فوراً سامنے مل کر بیٹھ کر طے کر لیجئے، معاملات کو کچے مت رکھیے ورنہ معاملات اور بڑھتے چلے جائیں گے، اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سب کو جو حق ہے وہ حق وقت پر دے دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، من قطع میراث وارث قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو کسی وارث کا حق مار لے، کسی وارث کا حق ختم کر دے، اس کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ آپ اپنے سماج کا اندازہ لگائیے، ہر آدمی فسادی نظر آئے گا، ہر آدمی کرپٹڈ نظر آئے گا، ہر آدمی کے اندر بگاڑ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اپنے خاندان والوں کو دیکھیے، ایک دوسرے کے حق مارے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی زمین دبائے بیٹھے ہیں، وراثت میں اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کی جو ضرورت ہے وہ تقسیم نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ سماج کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج درست ہو، آپ کا خاندان درست ہو جائے، آپ کا گھر صحیح سالم ہو جائے، تو آپ کو اللہ کے ان حکموں کو ماننا پڑے گا۔ جب تک ان حکموں کو نہیں مانیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے، آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر آپ توجہ دیجئے۔ ایک اور چیز ہے جس پر میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں، موت کے سلسلے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ موت کے سلسلے میں ہماری تیاری نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے سماج میں اس تعلق سے بگاڑ ہے، اس تعلق سے جہالت ہے، اس تعلق سے جانکاری صحیح نہیں ہے۔ عام طور سے جب ہمارے بیچ کے کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے وقت جب ہم اس کو دفن کرنے لے جاتے ہیں تو ہمارے سماج کا جو یہ چمپارن کا علاقہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فوراً نکل جاؤ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اپنے میت کو دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کر اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، وَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس سے ابھی سوال و جواب ہوگا، اس سے ابھی پوچھا جائے گا۔
اس لیے جب کوئی مر جائے اور آپ اس کو قبرستان دفن کرنے لے جائیں، آپ کھڑا ہو جائیے۔ یہ کون سی روایت اپنے سماج میں چل پڑی ہے کہ میت کو دفن کر کے 40 قدم پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ اس کا سوال و جواب ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے میت کو دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کرو تاکہ اس کے سامنے جو فرشتے آ کر اس سے سوالات کر رہے ہیں وہ سوالات کا صحیح سے جواب دے سکے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر اپنے میت کے لیے دعا کرو قبر کے پاس جتنی دیر میں تم اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہو۔ اتنا لمبا وقت ہو سکتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ کا وقت ہے جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنے میت کے لیے دعا کیجئے۔ یہ ہمارے سماج میں جہالت چل پڑی ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ بتائیے ایک میت جو قبر میں دفن ہو جائے اس کے بعد اس کے سامنے فرشتے آ جائیں، وہ آدمی وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرے گھر والے، میرے قریبی، میرے رشتہ دار میرے لیے کچھ پڑھ دیں، میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ اس وقت آپ اس کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس لیے اپنے میت کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیجئے اور اللہ سے اس کے لیے بخشائش اور مغفرت کی ضرور دعا کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اپنے سماج میں بڑی کمزوری ہے میت کے تعلق سے، اس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب ہمارے سماج میں مر جاتا ہے تو نہلانے کے لیے کسی امام صاحب کو پکڑتے ہیں کہ امام صاحب حافظ جا کر اس کو نہلا دیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی میت کے نہلانے کا طریقہ سیکھے، اس لیے کہ میت کو آپ جب نہلاتے ہیں تو نہلاتے وقت اس کے بہت سارے عیب ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ بیماریاں ہر ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا اس کو نہلائے، ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا تو اس کی جو کمیاں ہوگی، جو بیماریاں ہوں گی، جو وہاں سے اور تعفن اور بدبو کی چیز آئیں گی، بیٹا برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ وہاں پر بھیج دیں گے تو وہ کراہیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر گھر میں ایک آدمی ایسا تیار ہو جو اپنے گھر کے مردوں کو وہ غسل دلا سکے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری ہے، جو ہمارے سماج میں اس وقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے حافظ جی لوگ ہیں ان سے یہ ذمہ داری دلائی جاتی ہے، اور حافظ جی لوگ جب کم پڑ جاتے ہیں تو نہلانے کا مسئلہ ہمارے سماج میں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سیکھیے، امام صاحب سے مل کر اس کام کو فوراً پورا کر لیجئے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارا سماج بہت بڑا مسئلہ حل کر لے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہ ضرورت ہے۔ عورتوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، 20 سال 30 سال سے وہ نہلا رہی ہے، اب ایک عورت ہے پورے سماج کا وہی کام کر رہی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات خوب اچھی طریقے سے سمجھیں، میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے اور غسل دیتے وقت اس کا کوئی عیب اس کے سامنے آ جائے، اس عیب کو اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اپنے میت کے عیب کو چھپانا ہے۔ مان لیجئے کوئی عیب آ گئی جس میت کو آپ غسل دے رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، اگر آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اس لیے میت کو عیب کو چھپانا بہت ضروری ہے، اور یہ جب قریب ترین آدمی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، باپ کا بیٹا جب باپ کو نہلا رہا ہوگا تو وہ عیب دیکھے گا تو اپنے باپ کے عیب کو چھپا سکتا ہے۔ اگر بیٹی اپنے ماں کے عیب کو دیکھ سکتی ہے تو وہ چھپا سکتی ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، فوری طور پر اس کام کو کر لینا چاہیے۔ آپ کے یہاں مدرسہ ہے، مدرسے کے جو مولانا صاحبان ہیں ان سے ملیے، مسجد کے امام صاحبان سے ملیے، اور اس کام کو ورکشاپ کی طریقے سے حاصل کر لیجئے کہ کہیں ٹینٹ لگا کر اس چیز کو سکھایا جائے۔ یہ جب چیز سیکھ لیں گے تو سماج سے ایک بڑی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور اس کی تیاری آپ کرتے رہیں کہ موت آنی ہے، آپ قبر میں جائیں گے، اگر آپ کے پاس معاملات پھنسے رہے، لوگوں کے حق آپ مارے رہیں گے اور قبر میں آپ کو ویسے اتار دیا جائے گا تو پھر قبر سے نکل کر آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے کہ فلاں فلاں حق فلاں فلاں کے پاس ہے اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے، یہ اجازت بالکل نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری پہلے کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔